دن پانی بند کیا جاتا ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر تو 3 دن پانی بند ہوا ہے نا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر 50 دن پانی بند کر دیا گیا. آپ کو محصور کر دیا گیا. آپ کو محصور جب کیا گیا, آپ پر کھانا پینا پانی سب بند. جو کنواں آپ نے خرید کر تمام انسانیت کے لیے وقف کیا گیا, اس کنویں سے پانی پینے کے لیے آپ کو روک دیا جاتا ہے. جو مسجد نبوی, جو آپ نے جگہ خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کی, مسجد نبوی شریف کو بڑا کیا گیا, اس مسجد نبوی میں آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے. حاضرین محترم, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کا خون جو ہے, آپ اس وقت تلاوت قرآن پاک فرما رہے ہوتے ہیں, آپ کا خون قرآن پاک پر گرتا ہے. حاضرین محترم, اندازہ فرمائیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے علماء اکرام سے بہرحال سنا ہوگا, بہرحال سنا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر 72 تسبیحات سجدے کو بڑھا دیتے ہیں. تو حضرت امام علی مقام نے کیسا اس سجدے کا پاس رکھا, کیسا اپنے نانا کا وعدہ نبھایا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 72 تسبیحات سجدہ لمبا کیا. حضرت امام حسین نے سجدہ تو کیا, سجدے میں سر کو جھکایا, مگر وہاں سے سر کو اٹھایا نہیں. حاضرین محترم, اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نہ سوز وچے نہ ساز وچے, مزہ جیڑا رب دی نماز وچے. حسین دسیا رب دی منشا نہ ناز وچے نہ نیاز وچے. سلام پھیرن تو بعد نماز ہوندی ہے ختم, حسین نے سجدے وچ سر کٹا دیتا, خدا دی قسم حسین اجوی نماز وچے. تو حاضرین محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں آنا اور بیٹھنا اور ذکر حسین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ جو چھوٹی سی میری حاضری ہے, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ, ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ نماز تک باقی ہے, تو اس میں اذان بھی ہوگی, آپ نے سنتیں بھی ادا کرنی ہوگی. تو اس میں ہمارے حافظ صاحب جو ہر سال تشریف لاتے ہیں افریقہ سے, وہ بھی آئے ہیں. انگلش میں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی چند کلمات آپ کو سنائیں. ان کے بھائی نے منقبت بھی سنانی, چند اشعار, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں سے قبل ہماری اس مرکزی جامع مسجد غوثیہ کے امام اور مدرس برادر محترم حضرت مولانا حافظ محمد شاہد بشیر حیدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں جو بھی وہ پسند فرمائیں مجھے اور آپ کو آج کی اس بزم کے حوالے سے سنائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ کے بیٹھنے کا انداز ہر بار ہی مجھے ٹھیک کروانا پڑتا ہے. پہلے تو ایک بار درود و سلام پڑھیں تو پھر میں عرض کروں گا کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. امام علی مقام نے نوکے سینہ پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کی ہے. مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا آسان ہے, ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنا آسان ہے, مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھنا آسان ہے. اس
اس سے پوچھو جس نے دھوکے سنا پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہے۔ خیراجت ایسے اس طرح نہیں پیش کیا جاتا جس طرح ہم کر رکھے ہیں۔ اپنی آواز کو امام علی مقام کے نام، آپ کے نام پہ قربان کریں۔ میں اس کا اجر کیا ملے گا اس حوالہ سے بھی چند کلمات کہوں گا۔ فی الحال آپ صرف بآواز بلند، آج شاید آپ کو اس چیز کا فائدہ بھی ہو، مجھے اس لائٹ نے جو ہے وہ آپ کی زیارت سے روک دیا ہے۔ کافی اب آپ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ امام علی مقام کی محفل میں آئے ہیں تو میں امید کروں گا سب ہی پڑھیں گے۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیہ۔ اللہ کو سلامت رکھے اور اس کا اجر عطا فرمائے۔ سماعت کریں، مجھے چند احباب کی خواہش ہوتی ہے جب میں کھڑا یہاں پہ ہوتا ہوں، ان کی خواہش ہوتی ہے میں نے کلام سناؤں۔ آج میں کھڑا ہوا ہوں، کافی دنوں سے بیمار ہوں، پچھلے ویک سے کافی صحت خراب ہے۔ کل کا میں مسلسل سفر کر رہا ہوں، میں تقریباً ظہر کے بعد عصر کے قریب یہاں پہ پہنچا ہوں۔ سفر کی تھکاوٹ ہے، لیکن اپنی زندگی کا مختصر سی زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، بندہ تھکاوٹ کو بھول جاتا ہے اور عشق کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن عشق کی دنیا میں ایسے نہیں داخل ہوتا جس طرح ہم بیٹھے ہیں۔ میں ماشاءاللہ کافی ابا میرا اشارہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ آج تو میں یہ کہہ بھی سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے آشنا ہیں اور میں آپ سے واقف ہوں۔ چند احباب بھی ایسے ہوں گے جو میرے مزاج کو نہیں سمجھتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ جو وقت مجھے میرے کمرے میں دیا گیا وہ بڑا قلیل ہے، تو میں اس وقت میں رہتے ہوئے صرف ایک دو کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کا ذوق بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو واقعہ کربلا جو ہے، جو میرا روزانہ ہفتے میں 6 دن درس ہوتا ہے مغرب کے بعد، ساری تفصیلات، نکات، پیغام کربلا اسی میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ اتنا صرف کہوں گا، ماشاءاللہ حاجی صاحب اٹھ کے آگے آئے ہیں تو انہوں نے آپ کی ترجمانی کی ہے اور اشارہ دیا ہے کہ حضور کی محفل کو جو بیمار ہے یا بزرگ ہے وہ تو جہاں مرضی چاہے دیوار کا سہارا لے، جس طرح جو جوان ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تیری جوانی کو بے داغ رکھے۔ حضور کی محفل کا ادب کرتے ہوئے پانچ پاک کا صدقہ ہر بندہ 5 قدم آگے آ جائے، ہر بندہ۔ ابھی دیکھتا ہوں کہ ہم صرف نعرے مارتے ہیں یا ہمیں محبت بھی ہے؟ ماشاءاللہ قریب آ جائیں، ماشاءاللہ۔ جو نوجوان ساتھی ہیں مجھے آپ مہربانی کریں قریب آ جائیں، جو بیمار ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، بزرگ بیٹھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس طرح والے نوجوانوں میں مجھے بیمار نظر نہیں آ رہا، آپ سارے آگے آ جائیں، ماشاءاللہ آپ آ جائیں۔ لائٹ تو ہے لیکن میں ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتا ہوں آپ کو، آگے آ جائیں، ماشاءاللہ قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں چلیں دعا دیتا ہوں، پھر جو نہیں آگے آیا وہ بھی آ جائے گا۔ دعا کرتا ہوں مولا جو آگے آئے محفل کا ادب کرے، اس سے نہ صرف حسین کی زیارت ہو بلکہ حسین کے نانا کی بھی زیارت ہو۔ اب آپ کے چہرے جوان ہیں تو مجھے سبحان اللہ میں اکثر یہ نقیبوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے ہاتھ کھڑا کرواتے ہیں، ہاتھ کھڑا کروانے کا مقصد کیا ہے؟ میں مختصراً یہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، پہلا حوالہ کرامن کاتبین بولیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کرتا رہا۔ اگر مولا کوئی ان کی گواہی نہ مانے، تیرے پاس کوئی اور چیز ہے گواہ؟ اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بولے گی کہ اس کے کرتوت کیا تھے میرے اوپر۔ مولا اگر کسی کے اندر یہ جرت پیدا ہو جائے، اس کا لکھا بھی نہ مانے، زمین کی گواہی نہ مانے، کوئی اور گواہ، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اس کے ہاتھ پاؤں جسم گواہی دے گا اس نے دنیا میں کون سے کرتوت کیے ہیں۔ جملہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں، اپنا کلام سنانے لگا ہوں، جب جملہ سمجھ آ جائے تو مجھے آپ کا بولنا ہی بتائے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے۔ گناہ کرنے والا جسم، گناہ کرنے والا ہاتھ
اگر یہ گواہی دے سکتا ہے کہ مولا اس نے گناہ کیے تھے، حسین اور حسین کے نانا کی محفل میں اٹھا ہوا ہاتھ بھی گواہی دے سکتا ہے مولا اس نے تیرے محبوب کا ذکر کیا تھا۔ یہ آپ کو سبحان اللہ سے مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا، بلکہ آپ سمجھیے اگلی بات۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ سخی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک محفل کا سخی ہوتا ہے۔ محفل کا سخی کون سا ہوتا ہے؟ اب دیکھوں گا کہ کون بنتا ہے محفل کا سخی۔ محفل میں سخی وہ ہے جو حسین کے نانا کا ذکر سنے، ہاتھوں کو اٹھا کے باواز بلند بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی شرمائے نہ، کچھ نہیں ہوتا، اسے تھوڑا سا اور اوپر کریں تاکہ یہ میدان محشر میں بھی لہرا کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے مولا انہوں نے تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے محبوب کا ذکر کیا تھا۔ ہاتھ اٹھ گئے ہیں اس طرح، جس طرح ہاتھ بلانے اتنا آواز کو بلند کریں، گونج پڑے۔ میں شروع کرنا چاہتا ہوں باواز بلند بولے سبحان اللہ۔ بیان میں تقریر ہی کرنا چاہتا تھا، مجھے آج تھوڑا سا کمرے میں کہا گیا جی آپ کلام سنائے، تو میری مجبوری بن جاتی ہے کیونکہ میں اگر نقیب ہوں تو جب تک میں رنگ نہ بنا لوں محفل کا تو میں کلام نہیں پڑھتا۔ ایک بار آپ نے مزید کہنا ہے تو میں اپنا کلام سٹارٹ کرنے لگا ہوں، باواز بلند بولیے سبحان اللہ۔ توجہ کیجیے، پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا، اس کے بعد صرف ایک کلام، سنی کی پہچان کیا ہے۔ ہمارے سنت ہے، سنی کی پہچان حضرت شاہ صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے بعد امام کی بارگاہ میں مختصر ہدیہ، اور میں آپ سے لوں گا اجازت۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کی نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ۔ تسی ٹلی نہیں کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کی نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ۔ گلشن میں گلزار، عادت پڑ گیا آپ کو، آپ کھانے کی تھوڑی تھوڑی پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، گنبد میں مینار میں اللہ، عشق میں اللہ، پیار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، سب کے استغفار میں اللہ، یعنی کل سنسار میں اللہ، کعبے کی تعمیر میں اللہ، قسمت اور تقدیر میں اللہ، نعرہ تکبیر میں اللہ، نعرہ تکبیر۔ اٹھائیں اٹھائیں، اللہ اس کو سلامت رکھے، نعرہ تکبیر، نعرہ وار دے آقا دے نام کو تو تیرا نام مٹ جاوے تا پھر آکھی۔ کیا سبحان اللہ، پنجابی نام پڑھ دے مجھے تو ہم سمجھ آ جائے۔ سب کچھ وار دے آقا دے نام کو تیرا نام مٹ جاوے تا پھر آکھی، اور دکھاں سکھاں وچ سونے نو پکار لے آقا، دکھ نیڑے کوئی آوے تا پھر آکھی۔ نعرے مار کے لنگ دے پل اتوں، سونیا نعرے مار کے لنگ دے پل اتوں، اور تینوں دوزخ ڈراوے تا پھر آکی، کر کے چہرہ مدینے نو ویکھ ناظر تیری کنڈ کوئی لاوے تا پھر آکی۔ نعرہ رسالت۔ علماء بیٹھے ہیں، ابھی تو میرے سامنے حضرت علامہ مولانا قبلہ علامہ اشفاق عنایتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جناب محترم قبلہ خلیفہ جاوید صاحب تشریف فرما ہیں۔ تمام احباب کو، سننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو اللہ اجر عطا فرمائے۔ کلام سماعت کریں، وقت وسعت نہیں رکھتا دامن میں، آپ کی محبتیں جاگ پڑی ہیں تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو اب کلام بھی سنایا جائے، لیٹ نہ کیا جائے۔ شاہ صاحب نے جو کلام لکھا، سنی کی پہچان، آپ نے سننا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے۔ میری جو مسئلہ ہے بیماری کا، اس کی وجہ سے میرا گلا بڑا خشک ہے، اگر انتظامیہ میں سے کوئی آیا تو پانی تھوڑا سا مجھے اسٹیج تک آ جائے، تو آپ نے صرف سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ میں چلتا رہوں، مجھے پتہ چلتا رہے آپ جاگ رہے ہیں۔ توجہ کریں، بلا تاخیر، سنی کنوں کہنے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ شاہ صاحب لکھا ہے، ایڈی گل وچ جول نہیں ہوندا، اگو سمجھ آپ سے انشاءاللہ۔
شاہ صاحب لکھا ہے ایدی گل وچ جول نہیں ہوندا ناصر ڈاواں ڈول نہیں ہوندا اندروں باہروں ہک ہوندا اے سنی گول مٹول نہیں ہوندا نہیں سبحان اللہ نہیں آتی تسی تو آقا دار نہیں تھا شاہ صاحب نا اچھی بولو سبحان اللہ آج یہ نقطہ آپ کی سماعت میں نظر کوئی اہل بیت کو مانتے ہیں گھر والوں کو دار والوں کو چھوڑتے ہیں نقطہ دے رہا ہوں وہ بھی مومن نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا جو گھر والوں کو مانے دار والوں کو چھوڑے وہ بھی مومن نہیں جو دار والوں کو مانے گھر والوں کو نہ مانے وہ بھی مومن نہیں اور جو دونوں کو مانے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا اب شاہ صاحب نے لکھا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں ایسی گل جو جول نہیں ہوندا ناصر ڈاواں ڈول نہیں ہوندا اندروں باہروں ہک ہوندا اے سنی گول مٹول نہیں ہوندا نہ کڑدے ہاں نہ کڑدے ہاں نہ مفت کسے نہ لڑتے ہاں توجہ کرنا آپ نے اگر سبحان اللہ ڈیلی ڈالی گئی تو میں مائک چھوڑ کے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ تھکاوٹ ویسے بھی کافی ہے توجہ کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں نہ کڑدے ہاں نہ کڑدے ہاں نہ مفت کسے نہ لڑتے ہاں رحمت کی پوڑی چڑھتے ہاں توجہ کرنا اور ضائع نہ کرنا میں جملہ دینے لگا ہوں نہ کڑدے ہاں نہ کڑدے ہاں نہ مفت کسے نہ لڑتے ہاں رحمت کی پوڑی چڑھتے ہاں اسی نال حضور دی پڑھتے ہاں رحمت کی پوڑی چڑھتے ہاں اسی نال حضور دی پڑھتے ہیں اگلا جملہ بھی ضائع کرنے والا نہیں توجہ کرنا رحمت کی پوڑی چڑھتے ہیں اسی نال حضور دی پڑھتے ہیں او ایمان ساڈا کہندا ہے ساڈے دل وچ سونا رہندا ہے ایمان ساڈا کہندا ہے ساڈے دل وچ سونا رہندا ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں سانو دور دور تک دستی ہے کیا سبحان اللہ اللہ پاک سے دعا اس کلام کا صدقہ اللہ پریشانیاں دور فرمائے سانو دور دور تک دستی ہے ساڈی نظراں وچ ایک ہستی ہے ہر ایک بلندی پستی ہے اے نام نبی دی مستی ہے اے نام نبی دی توجہ کرنا ہے نام نبی دی مستی ہے اور جڑا روشن روشن سینہ ہے ساڈے دل وچ شہر مدینہ ہے جڑا روشن روشن سینہ ہے ساڈے دل وچ شہر مدینہ ہے اور سنی کیڑا ہے توجہ کرنا شاہ صاحب لکھتے ہیں اسی گوشت کا لنگر کھانے ہیں اسی گوشت کا لنگر کھانے ہیں سبحان اللہ کیا تم جنا کے بھی پیا شک پیسی سٹیج تک کھڑو کے اسی گوشت کا لنگر کھانے ہیں اجمیر شریف بھی جانے ہیں پنج تن نو جدوں منانے ہاں اسی رب نو جدوں منانے ہاں پنج تن دے ہاڑے پانے ہاں اسی پاگل نہ سودائیاں اسی مرشد دے شہدائیاں توجہ کرنا خلیفہ صاحب بھی بیٹھے ہیں علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں سنی کسے کہتے ہیں شاہ صاحب نے آگے واضح فرق بیان کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں صدیق تو چانر لینے ہاں صدیق تو چانر لینے ہاں فاروق دے قدمی بہنے ہاں عثمان دی یاد وچ رہنے ہاں اسی حیدر حیدر کہنے ہاں فاروق دے قدمی بہنے ہاں عثمان دی یاد وچ رہنے ہاں اسی حیدر حیدر کہنے ہاں سرکار دیاں کل فقیراں نو اسی مندے ہاں سارے پیراں نو آگے سننا میں کلام ختم کر کے امام علی مقام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اسی منکر غیر گلی دے اسی منتے غیر گلی دے نہیں کیا سبحان اللہ پچھلے دنوں پہلے میں کہ دوئی باری پڑھ رہے ہیں میں نیا کلام ہے میں پہلے میری بریڈ کوٹ پڑھے یقین جانو پتہ لگنا سی سنیاں دے مجمع جان ہے تسی چار بندے کہنے سبحان اللہ چڑھے گا پھر ٹھلے دی پچھی کہہ رہے سبحان اللہ یہ میری مسجد ہے یہاں پہ میں ہوتا ہوں اور گھر کا نقیب ہو مجمع ڈھیلا ڈالا ہو تو مزہ نہیں آتا مزہ تب ہے کہ باہر والا بندہ اسے پتہ چل جائے یہاں پہ کوئی نقیب بھی رہتا ہے تو کام کرے نا بابا علیہ السلام کہہ رہے سبحان اللہ سماعت کریں شاہ صاحب کہتے ہیں نا اسی منگتے غیر گلی دے نہیں اسی منکر پیر ولی دے نہیں جڑا نہیں وہ کہہ رہے سبحان اللہ اسی منگتے غیر گلی دے نہیں اسی منکر پیر ولی دے نہیں اسی دشمن غوث جلی دے نہیں اسی ویری مولا علی دے نہیں اسی رجے پجے پنیاں اسی ناصر پکے سنیاں کلام سنیں وقت نہیں ہے کلام سنیں آخری کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں وقت جو ہے کلام تو کافی ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں صرف 3 اشعار پڑھوں گا جو میں نے آج مکمل کیے ہیں
اپنا لکھا ہوا. اس کے بعد ایک کلام پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اذان ہوگی، اس کے بعد سنتوں کا ٹائم ہوگا، اس کے بعد جماعت ہوگی. سماعت کرنا. جو میں نے کلام لکھا ہے ویسے اپنا کلام میں نہیں پڑھتا، بعض اب آپ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن یہ کلام اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آج خصوصی کلام اسی حوالے سے ہے کہ راہ خدا میں جس نے سب کچھ لٹا دیا. وقت نہیں، آپ نے اگر کہنا ہے تو کہہ دیجیے گا سبحان اللہ، اگر سمجھ آئے نہ آئے تو چپ کر کے بیٹھ جائیے گا کہ راہ خدا میں جس نے سب کچھ لٹا دیا، ہر ایک کو باطل کا راستہ بتا دیا. سجدے میں سر کٹا کے امام حسین نے امت کو بندگی کا طریقہ سکھا دیا. اور امت پہ احسان ہے مولا حسین کا. بڑے بھاری جملے ہیں اگر آپ سمجھ پائیں تو. امت پہ احسان ہے مولا حسین کا، سب کچھ لٹا کے جس نے کلمہ بچا دیا. اور عباس کی جرت کو کروڑوں سلام ہو، عباس کی جرت کو کروڑوں سلام ہو، بازو کٹا کے جس نے درس وفا دیا. سماعت کرے. اور اس کے بعد اگلا آخری کلام مقطع یہ ہے: تلاوت حسین پہ قربان جاؤں شاہد، تلاوت حسین پہ قربان جاؤں شاہد، نوکے سنا پہ جس نے قرآن سنا دیا. امام مقام کی چھوٹی سی عمر ہے، ایک تختی لکھتے ہیں اماں کی بارگاہ میں. توجہ کرنا، ڈیزائر لاؤ تو سبحان اللہ کیا نہیں ہے، پہلے بے شک بیٹھے رہے. اماں کی بارگاہ میں اماں جان فیصلہ کریں، لکھا ہے کس کی ٹھیک ہے. والدہ نے دیکھا، سوچا ایک ناراض ہوگا، ایک طرف فیصلہ گیا. فرماتی ہیں بیٹا اس کا فیصلہ آپ کے والد فرمائیں گے. تختی حضرت علی کی بارگاہ میں، آپ نے دیکھا کہ یہ اگر فیصلہ اس طرف گیا تو دوسرا ناراض ہوگا. فرماتے ہیں بیٹا اس کا فیصلہ آپ کے نانا جان فرمائیں گے. تختی حضور کی بارگاہ میں، حضور نے دیکھا اس کا فیصلہ نہ علی نے کیا نہ فاطمہ نے کیا. حضور نے سوچا میں بھی فیصلہ ایک طرف کروں تو ظاہر ہے دوسرا ناراض ہوگا. حضور نے فرمایا بیٹا اس کا فیصلہ آپ کی تختی کا فیصلہ کائنات کا رب فرمائے گا. وہ تختی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے دیکھا فیصلہ میرے نبی نے نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں فیصلہ میں بھی نہیں کرتا، میں بھی نہیں. جبریل کہتا مولا کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے جنت میں جائے گا سیب توڑ. حضور کی بارگاہ میں عرض کر یا رسول اللہ سیب کو اچھالیں لکھائی پر. کیا سبحان اللہ. سیب کو لکھائی پہ اچھالیں، جس کی لکھائی کی طرف سیب گرے گا اس کی لکھائی ٹھیک ہوگی. سیب اچھالا گیا، کس طرف گرا. آپ مہمان کے استقبال بھی کریں، اس کے بعد کلام سنیں. نعرہ تکبیر. کلام سماعت کریں. مجھے اذان کے قریب ٹائم ملا اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں. سماعت کیجیے. آپ نے شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے محبت کے ساتھ کلام کو سنیں. میں مائک علامہ صاحب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایک قصہ عرض ہے پیارے نبی کی آل کا، واقعہ یہ ہے علی حیدر کے دونوں لال کا. آج تک جو دن تھا کم سنی تھی آپ کی، ان کی ہر ایک آرزو میں تھی خوشی ماں باپ کی. ایک دن شبیر و شبر باندھ کر یہ دل میں آس، ایک تختی نکل آئے فاطمہ زہرا کے پاس. پھر دونوں خوشی سے جھوم کر کہنے لگے، یعنی اپنی ماں کے بازو چوم کر کہنے لگے، پیاری امی جان ہم کو جلد سمجھا دیجئے، کس کی تختی ٹھیک ہے للہ فرما دیجئے. فاطمہ زہرا نے تختی ہاتھ میں لی جس گھڑی، پیار سے ان کی نظر دونوں کے چہروں پر پڑی. سوچتی تھی کیا کہوں کہ کس کی تختی ہے بری، کس کی امیدوں کی گردن پر چلاؤں میں چھری. بائی کی تعریف بائی جس گھڑی سن پائے گا، مصطفیٰ کے لاڈلے ناجی کا دل دکھ جائے گا. سوچ کر یہ بات بولی اپنے پیاروں سے بطول، فیصلہ اس کا کریں گے صرف داماد رسول. میرے بچوں جو میں کہتی ہوں اسی کو مان لو، جاؤ یہ تختی دکھاؤ اپنے ابا جان کو. اتنا سن کے چل دیے شیر خدا کے سامنے، دوڑے دوڑے دونوں پہنچے مرتضیٰ کے سامنے. پھر علی شیر خدا سے بھی کی یہی التجا، پیارے ابا جان کا دیجیے ہمارا فیصلہ. دیکھ کر تختی کو علی کو بھی آیا یہی خیال، اپنی ناکامی کو سن کے رو پڑے گا ایک لال. سوچ کر بولے علی مشکل کشا، جاؤ اس کا فیصلہ کر دیں گے محبوب خدا. جب نبی کے سامنے تختی رکھی حسنین نے، دیکھ کر تختی یہی سوچا شہے کو نین نے، جب علی و فاطمہ نے ان کا دل توڑا نہیں، پھر میں کوئی فیصلہ کیسے کروں اپنے تہیں. اس لیے دیکھ کے تختی آپ نے جبریل کو یہ کہا، جبریل سے اے میرے نامہ بات سنو، جاؤ یہ تختی خدا کے سامنے لے جاؤ تم، اور میری جانب سے اللہ کو سناؤ تم. یہ مقدمہ ہے علی حیدر کے نور عین کا، میرے مولا تو ہی کا دے فیصلہ حسنین کا.
लेके तख्ती जब खुदा के पास पहुंचे जिब्राइल, इस तरह जिब्रील से कहने लगा, रब्बे जलील, जब मेरे दिल भर को इतना पास में है हसनैन का, फिर मैं कैसे दिल दुखाऊं फातिमा के चैन का। इसलिए जन्नत में सेब तुम जाके तोड़ लो, फिर प्यारे नबी के पास जाके यूं कहो, या नबी दोनों की तख्ती पर उछालो सेब को, यानी तुम इस फैसला का जज बना लो सेब को, जिसकी तख्ती पर गिरे ये फल व तख्ती ठीक है, खुद पता चल जाएगा किसकी लिखाई ठीक है। जब उछाला सेब को प्यारे रसूलुल्लाह ने, सेब ने की गड़गड़ा के ये दुआ अल्लाह से, इस तरह हसनैन के दिल टूटने की बात है। आज मेरे मौला मेरी लाज तेरे हाथ है, जीत भी हो के किसी की हार मैं हो जाऊंगा, हर मुसलमान की नजर में खार मैं हो जाऊंगा। देख कर ये रंग मौला को मोहब्बत आ गई, जोश में दोनों मकाम वाले की रहमत आ गई। अरे फैसला हुक्म खुदा से यूं बराबर का हुआ, बोल बाला हर तरफ शबीर और शबर का हुआ, फजले हक से इंतजा यूं सेब की लाई असर, हो गए दो टुकड़े गिरा, आधा इधर आधा उधर। इसी के साथ ये अज़ान पढ़ता हूं, अल्लाह आपका जो सलामत रखें, उसके बाद सुनते अदा फरमाएंगे, फिर इंशाअल्लाह जुमा करेंगे। या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। मोहम्मद तुफैल ने 5 पौंड लंगर शरीफ के लिए पेश किए, मोहम्मद जमील ने 30 पौंड पेश किए। उनकी कोई परेशानी, दुआ करें कि अल्लाह उनकी वो परेशानी दूर फरमाए। जितनी भी खवातीन और हज़रात ने लंगर शरीफ के लिए अतियात जमा फरमाए, अल्लाह तमाम को वाफिर हिस्से नसीब फरमाए। स्टेज पर आप देख रहे हैं कि हमारी आज की इस बज़्म के मेहमान खसूसी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत प्रोफेसर पीर सैयद अहमद हुसैन शाह साहब तिरमिज़ी जमाती मद्दसिल्लाहुल आली, साहबजादा वाला शान हजरत हाफिज कारी साहबजादा सैयद हैदर हुसैन शाह साहब तिरमिज़ी जमाती मद्दसिल्लाहुल आली आप भी तशरीफ ला चुके हैं। हाफिज मोहम्मद शफीक जमाती साहब मौजूद हैं, अल्लामा इशफाक अनायती साहब मौजूद हैं, और खलीफा जवेद असलमी साहब आप भी मौजूद हैं। मौलाना आप आगे तशरीफ हैं। आपने नमाज असर से लेकर इस वक्त तक काफी हजरात से कुछ ना कुछ सुना है। अब मैं चाहता हूं कि हजरत के खिताब से कबल आपको एक ऐसा खूबसूरत कलाम सुनाया जाएगा मनकबत की शक्ल में, और आपने वो सुनना है। और सुनना किससे है? हमने आज मनकबत करबला वालों की, उन्हीं की औलाद से सुननी है। घर की बात घर वाला बेहतर जानता है। ये जब अपनी सुरीली आवाज में आज मुझे और आपको सुनाएंगे, आपको यकीनन करबला का वो मैदान मद्दे नजर आपके ज़हन नशीन हो जाएगा। आप आले नबी की ज़ियारत भी करें, मोहब्बत का भी इजहार करें, और कुछ ना कुछ पेश कर सके तो वो भी पेश करें। मोहब्बत के अंदाज में कुछ ना हो सके तो कम अज कम सुभान अल्लाह जरूर कहें। क्या कहना है आपने? सुभान अल्लाह। यकीनन आपने कई दफा कलाम मुख्तलिफ लोगों से सुने होंगे, लेकिन आज जो कलाम आप सुनेंगे इंशाअल्लाह इस कलाम की आवाज और इसका मैसेज जो है आपके दिलो दिमाग से चलते इंशाअल्लाह आपके दिल में आबाद किया जाएगा। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा साहबजादा वाला शान हाफिज व कारी साहबजादा सैयद हैदर हुसैन शाह साहब तिरमिज़ी जमाती मद्दसिल्लाहुल आली से वो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में मुझे और आपको करबला शरीफ वालों का जिक्र सुनाएं। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
کربلا سے صبا جو آئی ہے، کربلا سے ہزاروں صدمے اٹھا رہی